نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فطهروا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب تم ناپاک ہو جاؤ تو فطہروا، تو خوب طہارت یعنی پاکی حاصل کرو، خوب پاکی حاصل کرو۔ تو آج غسل کے متعلق عرض کروں گا کہ غسل جو ہے وہ اس میں 3 چیزیں فرض ہوتی ہیں۔ جب آدمی ناپاک ہو جاتا ہے تو پاک کرنے کے لیے 3 چیزیں کرنا لازمی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوئی تو غسل نہیں ہوگا، وہ آدمی ناپاک رہے گا۔ پہلی چیز ہے کلی کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں منہ میں پانی ڈال کے کلی کرنا، یعنی غرارہ کرنا۔ منہ میں پانی لیا تو اوپر سر اٹھا کے تھوڑا سا غر کی جو آواز آتی ہے ایسے غرارہ کرنا، اور ناک میں پانی ڈالنا، ناک کے نرم حصے تک، یہ جو حصہ ہوتا ہے یہاں تک پانی کو تھوڑا سا اوپر کو کھینچے، تھوڑا سا کھینچے، اتنا نہ کھینچے کہ دماغ میں پہنچ جائے، اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ بس یوں کیا اور یہاں تک رہے، تھوڑا سا اوپر تک لے کے جائے، ناک کی کچی ہڈی تک، نرم حصے تک پانی پہنچانا۔ تیسرا جو فرض ہے وہ سارے بدن پر پانی بہانا اس طریقے سے کہ جسم کے بالوں میں کوئی ایک بال بھی خشک نہ رہ جائے، اور اسی طرح جسم کے حصے میں سے ایک بال کے برابر بھی کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ یہ 3 چیزیں فرض ہیں، ان کو لازمی کرنا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی سارے بدن میں پانی ڈالتا ہے اور کلی کرنا بھول گیا یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا، اب بعد میں اس کو یاد آیا کہ میں نے تو ناک میں پانی نہیں ڈالا تھا، غسل تو میں نے کر لیا، کلی بھی کی غرارے سمیت۔ یاد رکھنا، کلی منہ میں پانی ڈال کے باہر پھینک نہیں دینا، بلکہ منہ میں پانی ڈال کے غرارہ کرنا ہے، اوپر تھوڑا سا منہ اٹھا کے تو غرارہ کرنا ہے اس کو۔ اب یاد آیا کہ میں نے تو ناک میں پانی نہیں ڈالا تھا، تو یاد رکھیے دوبارہ نئے سرے سے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، بس دوبارہ ناک میں پانی ڈال لو، آپ کا غسل اب پورا ہو گیا۔ اسی طرح اگر کلی کرنا غرارے سمیت ہم بھول گئے، ناک میں پانی تو ڈالا، بعد میں یاد آیا کہ میرا تو غرارہ کرنا رہ گیا تھا، کلی کرنا غرارے سمیت یہ عمل رہ گیا ہے، تو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا پانی لیں چلو میں اور منہ میں ڈالیں اور غرارہ کریں تو بس وہ فرض پورا ہو گیا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے منہ بھر کے پانی پی لیا تو تب بھی وہ کلی کی جگہ پہ ادا ہو گیا ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک اور چیز عرض کروں گا، خواتین میں وہ انگوٹھی پہنی ہوتی ہے، اگر کوئی ہاتھ میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، کوئی کنگن پہنے ہوئے ہیں اور وہ ایسے تنگ ہیں کہ انگوٹھی ہلتی نہیں ہے، اسی طرح ناک میں جو اور یہ ایسے کان میں بالیاں پہنی ہیں، ناک میں کوکا پہنا اور ہاتھوں میں چوڑیاں ہیں، لیکن وہ یہ ساری جگہوں پہ تنگ ہے، تو ان میں چوڑی کو اتار کے غسل کرے اور انگوٹھی کو اتار کے غسل کرے۔ اگر ان کو اتارنا مشکل ہے تو نہاتے وقت انگوٹھی کو آگے پیچھے ہلا کے تاکہ انگوٹھی کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے، ایسے چوڑیوں کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے۔ یہ کانوں میں بالیاں ہوتی ہیں، ان کو تھوڑا سا ہاتھ سے مسل دے گا تو یہ ہاتھ میں اگر مسلیں گے تو پانی اندر پہنچ جائے گا، یوں ڈال کے یوں مسل دیں بس۔ ایسے ہی ناک میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا پانی جب ایسے ڈالتے ہیں، تھوڑا سا ناک کو اس کوکے کو ہلا دیا جائے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فطہروا، خوب پاکی حاصل کرو جہاں تک ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، ممکن ہے ان کے نیچے پانی پہنچانا۔ دوسری چیز یاد رکھیے، ہاتھوں کے اوپر اگر بعض دفعہ مرد حضرات وہ پینٹ کے کام کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ناخنوں پہ وہ پینٹ لگا رہ گیا تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ غسل کو کرنے کے لیے پہلے ان چیزوں کو آپ نے اتارنا ہے۔ اسی طرح خواتین اگر وہ نیل پالش لگاتی ہیں
تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہاتھوں میں انگلیوں میں اگر وہ نیل پالش لگی رہ گئی، ہاتھ کی یا پاؤں کی انگلیوں پہ، ناخنوں پر نیل پالش لگی ہوئی ہے تو غسل نہیں ہوگا، وضو بھی نہیں ہوگا۔ اگر غسل کی حاجت نہیں تھی، نیل پالش لگائی ناخنوں پر لیکن وضو کیا، پھر نماز پڑھنا چاہتی ہے تو پہلے جو ہے نا وہ ان ناخنوں کی جو نیل پالش ہے اس کو ختم کرے، اس کے بعد وضو کرے، تب وضو ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی خاتون نے وضو کیا لیکن اس کو یاد نہیں رہا کہ میں نے تو نیل پالش کو علیحدہ کرنا تھا، اس کو ختم کرنا تھا، تب وضو کرنا تھا، وضو کرنے کے بعد یاد آیا اس کو کہ یہ تو میرے پاؤں کی ناخنوں پہ اور ہاتھ کے ناخنوں پر نیل پالش لگی ہے، وضو کرنے کے بعد یاد آیا ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو ہی صرف ختم کر دے اور دوبارہ ان جگہوں کو دھو لے، بس نیا دوبارہ وضو کرنا لازمی نہیں ہے، صرف ان جگہوں کو آپ دھو لیں۔ اسی طرح ایک احتیاط ہمیں اور بھی کرنی چاہیے کہ غسل کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم استنجا کریں اور استنجے کی جگہ کو دھو لیا جائے، اور بدن کے آس پاس جہاں پہ نجاست گندگی لگی ہوئی ہے اس کو بھی دھو لیا جائے۔ استنجا کرنے کے بعد وضو کر لیا جائے، اور وضو بھی اس طرح جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اور اسی وضو کے اندر ہی ناک میں پانی ڈالیں تو تھوڑا اوپر تک کھینچیں غسل کے لیے، اور ایسے ہی کلی کریں تو غرارہ بھی کر لیں اس میں۔ اور اس طرح جب ہم غسل شروع کرتے ہیں تو سر کے اوپر پہلے پانی ڈال لیں، پھر دائیں کندھے پہ، پھر بائیں کندھے پر، اس طریقے سے ہم سنت طریقے پہ اگر غسل ہوگا۔ اور ایک اور چیز یاد رکھیے، نہاتے وقت بعض دفعہ باتیں کرتے ہیں، ہم نہانے کے دوران باتیں کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اور ہم بعض دفعہ باہر ہی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ چیز ختم ہوگی، وہ چیز، یا ایسی فون آ گیا کسی کا تو واش روم میں بیٹھے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے فون سننے لگ گئے ہیں، یہ چیز نہ کیجیے۔ کیوں کہ برہنہ حالت میں، ننگے ہونے کی حالت میں بات کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یہ آداب ہیں، بات نہیں کرنی چاہیے اس وقت آدمی ایسی حالت میں ہاں پانی ختم ہو گیا ہے تو آپ دستک دے دیں، نہیں پتہ چلتا تو آپ ایک دفعہ کہہ دیں، زور سے دستک دے کے دروازہ کھٹکھٹا کے کہہ دیں، اشارہ دے دیں۔ اگر تولیہ لانا ہے تو تب بھی آپ کہہ دیں، اشارہ کہہ دیں، ورنہ آپ لفظ کہہ دیں، کوئی بات نہیں، یہ ضرورت کی چیز ہے، بلا ضرورت باتیں نہیں کرنی۔ اسی طریقے سے جب آدمی ناپاک ہو جائے تو سارا دن ناپاکی کی حالت میں نہیں رہنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم سے یہ غلطی بھی ہوتی ہے کہ غسل فرض ہو جاتا ہے لیکن ہم جو ہے وہ ناپاک پھرتے رہتے ہیں، غسل فرض ہو جاتا ہے ناپاک پھرتے رہتے ہیں، یہ کام غلط ہے۔ کیوں؟ پتہ نہیں ہے، کسی وقت موت آ جائے تو ایسے ناپاکی کی حالت میں ہماری موت آئے تو اچھا نہیں ہے، پاک ہونا چاہیے، ہمیں ہر وقت پاک رہنا چاہیے۔ رات کو اگر ناپاکی کی حالت پیش آ گئی تو صبح اٹھتے ہی فوراً یہ کام کریں۔ میں اس میں ایک اور چیز بھی بتانا چاہوں گا خواتین کے حوالے سے کہ بعض دفعہ ناپاکی کی حالت میں بعض خواتین کہتی ہیں کہ ان کا پکانا ٹھیک نہیں ہے، ناپاکی کی حالت میں آٹا گوندنا، ناپاکی کی حالت میں ہنڈیاں بنانا، ناپاکی کی حالت میں کھانے پینے کی چیزیں بنانا، یہ شاید بعضوں کا خیال ہے کہ ان کا ایسی عورتوں کا کچھ بھی بنانا وہ جائز نہیں ہے، گویا کہ ان کا حرام ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ناپاک رہنا نہیں چاہیے، جتنا جلد ہو سکے پاک ہو جائے، لیکن ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی چیز بنائی گئی ہے، آٹا گوندھ لیا، ہنڈیاں بنا لی، کوئی چیز بھی بنا لی تو وہ حرام نہیں ہوتی، ان کا کھانا حلال ہے، اور یہ بات کہنا بھی غلط ہے۔ ایسا عقیدہ نہیں بنانا چاہیے کہ ناپاک خواتین کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ناپاک آدمی یہ بھی نہ سمجھے کہ میں کوئی چیز کھا پی نہیں سکتا ہوں، کھا پی لو لیکن ناپاک رہنا نہیں ہے، جتنا جلد ہو سکے پاک ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔